بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کے حسن اور خوبصورتی پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، اور وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ بہت ہی مزیدار پھل اور لذیذ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، بعض روایات کے مطابق وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائیں۔ شیطان کو جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک میوہ جو کہ بعض روایات کے مطابق گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان دل میں بدلے کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے پر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جب جنت سے مور باہر آیا، شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم کروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات سنائی۔ وہ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت ہی میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک اناج کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔
اس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر بھر دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔